ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن۔ آج ایک اور دھماکہ خیز ویڈیو سامنے آ گئی جس میں جج صاحبان کے نام آ گئے۔ پہلے آڈیو لیکس ہوئیں جس میں ایک جج صاحب کی کنورسیشن پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوتی ہوئی سنائی دی، اور اب پرویز الہی صاحب کا دایاں بازو ایک تفتیشی ویڈیو کے اندر جج صاحبان کے نام لے رہا ہے۔ ہم نے ان ناموں کو میوٹ کر دیا ہے۔ ہم بڑے ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے ایشوز پہ فوکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا پینل موجود ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب مسلم لیگ نواز طرف سے، ماہر قانون آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI اور ماہر قانون، ان کا بھی شکریہ، اور احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سٹارٹنگ ویڈیو کوئکلی ظفر اللہ صاحب، ویڈیو جو آئی آپ کے سامنے، آپ کو اس میں کوئی حیران کن چیز نظر آئی اس کے علاوہ کہ وہ ویڈیو ہے؟ نہیں، یہ عمران خان کا جو زلزلہ قوم پہ بپا کیا گیا، جس نے معاش، سیاسیات اور اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اس کی ڈبریز کا یہ حصہ ہے۔ ٹھیک، اور کچھ عرصہ آفٹر شاک زلزلے کے چلتے رہیں گے۔ کہتے ہیں نا چینی کے کسی معاشرے میں خرابی ہو تو سر سے ہوتی ہے۔ ہماری جو ریاست کے سونوں کے سر ہے نا، وہ گلے سڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سو آپ کو کوئی شوق نہیں لگا؟ بالکل نہیں شاک ہے، اور چیزیں بھی اس میں آئیں گی۔ صرف دکھ اس بات کا ہے کہ میں اس صدی میں اس ملک کا شہری ہوں جہاں کے آئین کا اوت اٹھانے والوں کا یہ کردار ہے۔ ذرا کامران صاحب، میں آپ سے پوچھ پاؤں، بینچ فکسنگ کی بات ہو رہی ہے اور جوڈیشری مینیج کیسے ہوتی ہے، اور بھٹی صاحب تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور بھٹی صاحب جو ہیں میٹرک بھی نہیں انہوں نے کیا ہوا، اور وہ 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہو کے کسی اور جگہ پہنچ کے وہ بتا رہے ہیں کہ جوڈیشری کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ سیریس یا نہیں؟ بہت سنجیدہ ایشو ہے، اور مجھے تو کم از کم شرم آ رہی ہے۔ شرم اس لیے کہ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی سسٹم میں ایک کے اوپر کوئی ایلیگیشن آئے گا تو میرے حوالے سے بھی یہی سوچا جائے گا کہ میں بھی شاید یہی کام کرتا ہوں اور ان حرکتوں میں انوالو ہوں، اور میرا رسک روٹی جو ہے وہ شاید انہی چیزوں کا کی وجہ سے جو چلتا ہے۔ تو میں دکھ کے ساتھ اور شرم کے ساتھ، میرا تو کم از کم اگر یہ جانوان ہے تو میرا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ کے لیے جو نظام کو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اندر سے، سینیٹر صاحب، آپ کے لیے، جسے میں نے ظفر اللہ صاحب سے بھی پوچھا، کیا اس میں جو نظام کی کمزوریاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو انہونی چیز نظر آئی؟ کیونکہ بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کورٹس کے اندر بعض جگہوں پر انفلوئنس کیسے ہوتے ہیں، بینچ فکس کیسے ہوتے ہیں، کیسز کیسے لگتے ہیں، ضمانتیں کیسے ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس بیانیے کے ساتھ سنک کرتا ہے یا اس کے خلاف جاتا ہے؟ دیکھیے، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ٹیک اوے آرڈرز لیے جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ برگر لیتے ہیں اس طرح سے ٹیک اوے جو ہے نا وہ آرڈر ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی یہاں کے کورٹ کے اندر پریمسز کے اندر بھی نہ آئے اور وہ باہر رہے، اور اس کے بعد اس کو جیسے برگر جو ہے نا وہ باہر جو ہے وہ آپ کے پاس لینے جائیں بچوں کے ساتھ، تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کھڑکی سے پکڑا دیا جاتا ہے، اور یا پھر کوئی آ کے وہاں پہ آپ کے حوالے کر جاتا ہے اور آپ سے سائن لے کے چلا جاتا ہے یا آپ سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ انفارچونیٹ، کم از کم کتاب بھی لے جاتا ہے۔ ہاں، مطلب میں بخدا میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں مطلب میری 40 سال کے لگ بھگ پریکٹس ہونے جا رہی ہے، مجھے تو یہ کم از کم یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آنکھیں بھی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد مطلب آپ ہمارے خلاف اگر کوئی فرض کریں کوئی کیسز ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا اس میں، اور ہم تو پتہ نہیں اس وقت رل گئے ہوتے۔ ہم تو ویسے بھی رل گئے تھے، ہمارے اوپر تو پارلیمنٹ لاجز میں بھی آ کے جو ہے نا وہ مار پیٹ ہوتی۔ جی بالکل، وہ ہمارے سامنے یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جی، بم رکھا ہوا ٹیک اوے اینڈ ڈرائیو ان، جی ٹیک اوے اینڈ ڈرائیو ان جسٹس، اور جس طرح برگر لیتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ برگر لینے کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جتنا بل آ رہا ہے نا وہ ساری قوم کو آ رہا ہے، یہ سارے ایکس چیکر کے پیسے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ٹیک اوے اینڈ ڈرائیو ان جسٹس سے مستفید ہو رہے ہیں مفت میں۔ ذرا میں چلتا ہوں بلال محبوب صاحب کے پاس۔ بلال صاحب، آپ کی تنظیم نے جمہوریت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ ہم نے پارلیمان کو دیکھا، اس کے حالات پہ غور کیا، سول ملٹری ٹائز کے حالات پہ غور کیا، فریڈم آف پریس پہ غور کیا۔ جوڈیشری کا یہ زاویہ، یہ انداز، یہ رنگ جو بھٹی صاحب کی ویڈیو میں ہمیں سنائی دے رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیے، یہ جو جوڈیشری کو مبینہ طور پہ
مینج کرنے کے جو ایکٹرز ہیں وہ اس ویڈیو میں ذرا مختلف ہیں، ورنہ ویڈیو جوڈیشری کو مینج کرنے کی کوششیں اور اس کے جو دوسرے کیریکٹرز ہیں جو اس کو مینج کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی بہت اوپن سیکرٹ ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اس بارے میں موسٹ ریسنٹ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، جو تقریر کی ہے، جو مسلسل انہوں نے اپنے آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اب پیش کرنا چاہتے ہیں، ساری باتیں تو بہت پرانی ہیں کہ کس طرح سے مینج ہو رہا تھا، لیکن یہ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ صرف ایک طرف سے ہی مینج ہوتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو انڈیویجولز، طاقتور انڈیویجولز، پرائیویٹ انڈیویجولز اور سیاسی پارٹیاں وہ بھی مینج کر لیتی ہیں، اور ان کا باقاعدہ ایک نظام ہے جس میں ایک شخص وہ ذمہ لیتا ہے کہ میں پیکج ڈیل کروں گا، میں خود اپنے آپ کو انہیں دوسرے لوگوں کو بھی مینج کر لوں گا۔ تو یہ ایک بڑی نئی بات ہے میرے خیال میں، اور یہ اتنی ہی زیادہ پھر شرمناک ہو جاتی ہے، پہلے بھی شرمناک تھی لیکن اب بہت زیادہ شرمناک ہو جاتی ہے، لیکن یہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ جوڈیشری کو مینج کرنے کی خبریں پہلے بھی بہت وثوق کے ساتھ آتی رہی ہیں۔ تو بھٹی چودھری ساہی، یہ زاویہ جو تھا وہ بلال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو واٹس ایپ گروپ اور کہ جی جنرل فیض مینج کر رہے ہیں، اور جو ان کی تقریر تھی صدیقی صاحب کی، یہ کورٹس کے اندر واقعتاً اتنے مؤثر ہوتے ہیں یا بھٹی صاحب آپ کے خیال میں دباؤ میں ہیں تو اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم بطور وکیل، مرتضیٰ صاحب 40 سال کے ہیں اور مجھے 35 سال ہو گئے بطور مجسٹریٹ اور بطور وکیل کام کرتے ہوئے۔ حکومت میں بھی میں نے کام کیا، لا منسٹری میں بھی کام کیا، جہاں سے آپ کو حاشیہ نظر آتی ہے۔ عدلیہ بہت ڈیکیڈنٹ ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تنخواہ آئین میں لکھی ہوئی کہ ان کی جو ہے صدر مملکت آرڈر کے ساتھ کرے گا، جب 10% تنخواہ بڑھتی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کی سیکٹریوں کی، تو یہ کہتے ہیں جی ہم ڈنڈا پیچھے سے بلا کے ڈراتے ہیں، تو جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بڑھا دو، ہمیں اتنے پی این دے دو، پھر وہ کہتے ہیں پی این تو ہو گئے، ہمیں اب اس کے کیش دے دو۔ دیکھیں، حالت صورتحال بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے پاس میں نے جانا ہے اپنے رزق کے لیے، جس کے پاس میں نے جانا ہے اللہ کا انصاف لینے کے لیے، میں نے اپنے ظلم کی دہائی کرنے کے لیے، مجھے ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں ان کی شکلیں دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ مجھے معلوم ہے وکلاء نے تحقیق کر لی ہے کہ 71 کیس میں ایک خاص جج بیٹھے گا، جونیئر بیٹھیں گے، سینئر نہیں بیٹھیں گے، جن کی 2 دن پہلے ویڈیو ہی وہ بیٹھ جائے گا۔ یار ایک کم از کم ایک گرینڈ کنال سے کچھ 400 سال سے ایک لارج اسٹیبلش ہے کہ جسٹس شوڈ بی سیم ٹو بی ڈن، وہ بندہ اٹھ جاتا ہے۔ میں سوائے اس بات کے کہ حیرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ ایسا ہے، اور مجھے یقین کریں کہ سوائے اس کے کہ میری پولیٹیکل کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ، ورنہ میرے لیے یہاں سانس لینا مشکل ہے۔ اور جس دن مجھے معلوم ہونا کہ میں نے ہائر کورٹ میں جانا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور کرتا ہوں، سول جج، میں ایمانداری سے کہتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر میں بھی رہا ہوں، ان میں پرسنٹیج اصولوں پہ لڑنے والے اور دیانتداری کی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ آتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آتی ہے۔ ہم جائیں کہاں؟ اور جو عزت والے جج ہیں ان کے نشان عبرت بنانے کے لیے آج کل تو پندرہ میں پابندی ہے، میری حکومت نے لگائی ہے، بالکل غلط کیا۔ میں اعلان کہتا ہوں، جب یہ ایک شریف آدمی تھا بلوچستان کا ایک جج، اس کے ساتھ تو 3 وزیر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو شریف آئے اس کو نشان عبرت بنانا ہے۔ ذرا ہمیں اس پر وضاحت چاہیے سینیٹر صاحب کہ ہر ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، اور چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جوڈیشری کا مائی باپ ہے، اسے ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جب ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ آرمی کی بات کرتے ہیں، آرمی چیف کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے اگر یہ معاملات بالکل اس لیول پر ہو رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز کے نام آ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے نام آ رہے ہیں، اور بھٹی صاحب جو ہیں کتنے اعتماد کے ساتھ بتا رہے تھے، اب یہ تو مجھے اس پر بھی حیرانی ہے، کتنے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے جی اس وقت؟ ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ ہم معاشرہ جو ہے وہ اس انحطاط کا شکار ہو گیا کہ وہ ہم کسی بھی جو ہے نا اس چیز پہ، کسی بھی غلط کام پہ جو ہے نا ہمیں شرم نہیں آتی ہے۔ ایک ٹھیک کرنے کی طرف ایک جو سمت ایک کام ہو سکتا ہے
کہ آپ اگر میرا احتساب ہونا ہے، اگر میں پارلیمان میں ہوں، اگر میرا احتساب ہونا ہے تو میرا احتساب جوڈیشری کرتی ہے. جوڈیشری سے یہ اپنے احتساب والا جو نظام ہے یہ لینا پڑے گا آپ کو، ورنہ جو ہے نا یہ وہ کہ جی ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا احتساب کریں یا نہ کریں. دوسرے اداروں سے بھی ان کا اپنا احتساب کا نظام لینا پڑے گا، ورنہ پھر اس طرح کریے کہ پارلیمان والوں کا بھی ان کا احتساب ان کے حوالے کر دیجئے، وہ بھی اس ڈرامے میں شریک ہو جائے جو باقی ملک میں چل رہا ہے. مت کریں اس طرح سے کہ جو آپ سلیکٹیو جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ کی مرضی ہے، اور ہماری جو ہے نا وہ جس طرح سے مرضی جو ہے نا وہ عزت اٹھا کے جو ہے نا وہ کر دیں. اس کے بعد جو ہے نا بھلے ہم جو ہے نا 2-4 سال بعد 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، آڈیو آئی، تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر جو رد عمل آیا وکلا برادری سے، بارز کی طرف سے، اور جو ریفرنس آیا اس کے اوپر جلدی کام ہوگا، آپ کو اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنی ہے. کچھ نہیں ہوا، اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے تو خدشہ یہ ہے کہ اب بھی کچھ نہیں ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس وقت کیا ایسا کیا جائے کہ ان معاملات کو پبلک ڈسٹرسٹ میں، پرماننٹ میں تبدیل نہ ہونے دی جائے؟ کیا کیا جائے اور کون کرے؟ دیکھیے جو کچھ ہے، طاقت کا منبع کون ہے؟ طاقت کا منبع جو ہے سرچشمہ تو عوام ہوتے ہیں، مگر منبع جو ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان جو ہے وہ خود کمپرومائز کرتی ہے. پارلیمان بھی تو اس طرح کی پارلیمان نہیں ہے. پارلیمان 18th امینڈمنٹ جب آئی تھی تو آپ نے کمپرومائز کیا تھا، آپ کو بلیک میل کیا گیا تھا. جنہوں نے بلیک میل کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے 19th امینڈمنٹ کیوں لائی گئی تھی، اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں. تو آپ بلیک میل ہوں گے تو پھر لوگ بلیک میل آپ کو کریں گے. آپ پرنسپل سٹینڈ لے نہیں سکتے ہیں پارلیمان کے اندر. تو کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنا احتساب خود کریں. احتساب میرا کرنا ہے آپ کریے، آپ کا کرنا ہے تو میں کروں گا، یا کوئی اور جو اس کے لیے سسٹم جو ہے نا بنائیے. اسی طرح سے باقی اداروں کا یہ بہت ہے، مقدس گائے آپ نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی اس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. میری طرف تم انگلی اٹھا سکتے ہو تو آپ کی طرف کیوں نہیں انگلی اٹھ سکتی ہے؟ سب کی طرف انگلی اٹھ سکتی ہے. بلال صاحب، اگر یہ اعتماد ریسٹور نہیں ہوتا اور اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اگرچہ اس ویڈیو میں بھٹی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ تو مینیج نہیں ہوتے، پھر وہ پوری تفصیل بتاتے ہیں. تو اس کا سدباب کیا کیا جائے اس ایپیسوڈ کا؟ اس کو کس لیول پہ ٹیک اپ کیا جائے؟ بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اب جوڈیشری کی کہ وہ اپنے اوپر جو شکوک کے سائے منڈلا رہے ہیں ان کو ہینڈل کریں، بتائیں کھل کے. اور اگر ان کے اپنے کچھ ساتھیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں تو ان کے پاس فورم ہے، اس کے اندر لے کے جائیں اور اس کو کلیئر کریں. جب تک وہ یہ نہیں کریں گے، جب تک جوڈیشری خود نہیں کرے گی، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ جوڈیشری کا اس وقت جو نام ہے، ہم اسے صحیح کہیں یا غلط کہیں، آئین کے مطابق اس کو احتساب اپنا خود کرنا ہے، اس لیے اس کو خود کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے ایفیکٹو بات بھی یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کلینز کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے نام کو بدنام کیا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ یہ پارلیمان نے ماضی میں جو کیا اور کمپرومائزڈ ہوئے، اب میرے خیال میں ہمیں توقع پتہ نہیں باندھنی چاہیے یا نہیں، لیکن پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے. قانون سازی تو انہوں نے کرنی ہے. کیوں ہوا تھے وہ بلیک میل اس وقت؟ ذرا ڈٹ جاتے. اور اب پھر وہ موقع آیا کہ اس موقع پہ وہ کچھ قانون سازی کریں. دیکھیں نا وہ جو، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت وہ آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں دوسری اہم جو انسٹیٹیوشن ہے جس نے یہ کام کرنا ہے وہ پارلیمنٹ ہے. تو یہ دونوں کام ہے، پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، اس کا رول سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری پارٹیوں کو مل کے اگر یہ کام کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، اور اس سے پہلے عدلیہ کچھ کرے. تو یہ آئندہ چند دن کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو عدلیہ ہے وہ اس بارے میں کچھ کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. ویسے آڈیو لیک کے بعد تو مجھے شک ہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بیرسٹر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ بعض جگہ پر تو عدالت کی طرف سے اپنے بردر ججز کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ، رفتاری کے ساتھ کام ہوا. جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ہم نے دیکھا، جس کو وہ مشاہد حسین صاحب جو ایک آواز نما اصطلاح استعمال کرتے، ٹھک ٹھک ٹھک، مطلب بالکل تیز گام چل رہی، فوری انصاف جو تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ علیحدہ ہے. یہاں پہ ریلیکٹنس کیا ہے؟ بلکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب سے پچھلی خبریں آئی ہیں نا
تو بینچ میں جو جج ہیں جن پہ زیادہ اعتراضات ہیں وہ بینچ 1 میں بیٹھے ہوئے. دیکھیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی نظام بھی پاکستان میں پراپر تو کام نہیں کر رہا. دنیا بالکل ہی نہیں کر رہی. ان کی اپائنٹمنٹ غلط ہے. چاچے مامے تائے جونیئر آتے ہیں, ان کی پروموشن غلط ہے, 7ویں 8ویں نمبر سے اٹھا کے لے آتے ہیں. ان کی بینچوں کی پاور ریگولیٹ ہونی چاہیے. یہ پارلیمان کر سکتی ہے. چیف جسٹس کے اختیارات کے خدا بندہ ہوا ہے. پرائم منسٹر تو پٹواری تبدیل نہیں کر سکتا, اور چیف جسٹس سب کچھ کرتا ہے. اس کی بینچز کی پاور چینج ہونی چاہیے. سو موٹے کے اوپر جو ہے ہونا چاہیے, اس کی پارلیمان ریگولیٹ کر سکتی ہے. البتہ ججوں کا جو ڈسپلن ہے یہ 209 میں چونکہ انشرائنڈ ہے. یہ الگ بحث ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ 73 میں آخری کلاس تھی جو پاکستان میں آئین میں پاس ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں اس پہ جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا. اوکے, we have an earthquake right now as we are recording. اللہ خیر کرے گا. And we are still holding firm. Go ahead. جی, تو فی الحال تو جب تک آئین امینڈ نہیں ہوتا پارلیمان کو کھڑے ہونا چاہیے. اور اگلی بات بتاؤں, یہ پارلیمان جب ان کی پاور ریگولیٹ کرنے کے لیے لا بنائے گی نا, یہ اس کو الٹرا ویریز کر دیں گے. اگلے دن پارلیمان کو پھر وہ لا بنانا چاہیے. So پارلیمان اٹھائیں گے, یہ پھر وہی لا بنائیں, کہیں that we the people who pay you, we speak for you. اوکے, بالکل آخر میں اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے سینیٹر صاحب, ایک بندہ سیاستدان, we have to go, we have to leave. بہت زیادہ ہے. میسر زلزلہ تھا ناظرین, ہمیں اسٹوڈیو چھوڑ کے جانا پڑا. 2005 کے زلزلے کی ایک طرح سے یاد تازہ ہوئی. اللہ معاف کرے, سب کو محفوظ رکھے. بیرسٹر صاحب, تو یہ کس وجہ سے زلزلے والی آپ باتیں کر رہے تھے؟ دیکھیے مذاق اپنی جگہ پر, ظلم دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ ہے. جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے نا, دنیا کے اللہ کا عرش کانپتا ہے. اور جب یہ ظلم کرتے ہیں نا اجتماعی سطح پر, سیاسی مقدموں میں یہ ظلم کرتے ہیں, اس سے واقعی زلزلہ آنا چاہیے. بلکہ میں تو اور کہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا وہ انقلابی بننے دیں. میرا تو دل کرتا ہے جیسے عمر خیام نے کہا تھا نا کہ تقدیر اور آپ اور میں سازش کریں, اس نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیں اور دل کی مرضی کے مطابق بنائیں. یہ نظام عدل کو زلزلے سے زیادہ کسی بڑے عمل سے گرانا چاہیے, اور اس کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو میں اپنے پسینے سے ٹیکس دیتا ہوں, جن کو میں اپائنٹ کرتا ہوں, وہ میرے آقا نہ بنیں, مجھے انصاف دیں. اور ان کے انصاف کے قصے ویڈیو آڈیو میں نہ آئیں, بلکہ مجھے یقین ہو کہ یہ شخص کو میں نے بٹھایا ہوا ہے, یہ عزت والا ہے, یہ بکے گا نہیں, یہ جھکے گا نہیں, یہ ٹرک نہیں لے گا, یہ پلاٹ نہیں لے گا, اور یہ جعلی تنخواہیں نہیں لے گا. اللہ کرے, میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ عرض پاک پہ یہ وقت آئے گا. وہ انقلابی زلزلہ ہے, بہت ضروری ہے اور آئینی طریقے سے آنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. ان گیسٹ کا بھی شکریہ جو ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن نہیں کر سکے. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پاکستان کے ایکس چیف آف آرمی سٹاف نے ایک مبینہ طور پر انٹرویو دیا ایک ویب سائٹ کو, اس کو بڑی مشہوری ملی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرویو تھا ہی نہیں, وہ ایک بات چیت تھی. کچھ مواد جو اس انٹرویو کی ہیڈ لائنز تلے لگایا گیا, پھیلایا گیا, اس میں سے کچھ مواد جو ہے غائب ہو گیا ہے, باقی مواد موجود ہے. میرے بارے میں بھی ذکر کیا انہوں نے, جس کا میں نے مفصل جواب اپنے ٹویٹر پر دیا, اور ساتھ ہی اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اسٹیج سے بھی دیا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس معاملے پر کہ انٹرویو کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ, جن پر ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کی قدغن لگی ہوئی ہے, اور بار بار بذریعہ آرٹیکلز, بذریعہ انفارمل انٹرویوز, بذریعہ ڈی بریفنگ جو وہ دے رہے ہیں, وہ خبروں کے اندر کیوں رہنا چاہتے ہیں اور بار بار کیوں اپنا پاؤں جو ہے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, پھر اس کے اوپر شرمندگی اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس منصور علی خان صاحب موجود ہیں, صحافی, تجزیہ کار اور زبردست پروگرام کرتے ہیں سما پر. منصور, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہد میتلا صاحب صحافی, نیا دور پر ان کا انٹرویو چلا جو اب ایک آرٹیکل میں کنورٹ ہو گیا, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, فون پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. منصور, اسٹارٹ اپ وتھ یو. جب یہ انٹرویو چلا اس کے بعد میں آپ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا جس کے اندر آپ نے وضاحت سے بتایا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو نہیں تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. اس میں طلعت صاحب 2-4 چیزیں ہیں جو تھوڑے سے فیکچول ایررز جو ہیں وہ آ رہے تھے. بیسکلی کل جو ان کا میتلا صاحب کا جو پہلے ایک انٹرویو تھا جو چھپا تھا نیا دور کے اوپر,
وہ اب جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ اب ایک آرٹیکل میں تبدیل ہو چکا ہے, اس میں کچھ تھوڑے سے فیکچول ایررز ہیں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی جب میں آپ ابھی آن ایئر آ رہا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ان کے ایک رشتہ دار کے گھر گیا تھا اور وہاں پہ میری باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, نعیم گھمن انہوں نے نام بتایا تھا. تو نعیم گھمن صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی شاید میتلا صاحب تو کبھی میرے گھر آئے نہیں ہیں اور ان کو تو میرے گھر کا ایڈریس بھی نہیں پتا. اس کے بعد میری باجوہ صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میتلا صاحب آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے آئے تھے, میرے پاس گھر پہ آئے تھے اور گھر پہ یہ ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ چند گھنٹے کی ملاقات تھی. اٹ واز نیور اے فارمل انٹرویو, نہ اس کی کوئی پرمیشن لی گئی اور نہ اس کی کوئی ریکارڈنگ ہوئی. ہاں ملاقات ضرور ہوئی تھی. اب اس ملاقات کی نریشن جو ہے وہ میتلا صاحب نے, اب وہ نریشن میں تبدیل ہو گیا ہے. اب اس میں سے نریشن جو ہے وہ کتنی کوٹڈ ہے, کتنی فیکچول ہے یا نہیں ہے, obviously I leave that to میتلا صاحب, وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, میں تو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. تو باجوہ صاحب کیا فارملی بات چیت نہیں کر رہے صحافیوں کے ساتھ, انفارملی بات چیت کر رہے ہیں؟ مطلب ان کی جو کنورسیشنز ہیں جاوید چودھری کے کالمز کے اندر بھی چھپا, ظاہر ہے آپ بھی بطور صحافی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو وہ فارملی بات نہیں کر رہے, انفارملی بات کر رہے ہیں نہیں, آپ کا سینس کیا ہے؟ فارملی ان اے سینس کہ مطلب سم تھنگ وچ یو کین پٹ آن ریکارڈ, تو وہ تو واقعی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر 2 سال کا بار ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا کوئی انٹرویو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. انفارملی آبویسلی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, مجھ سے بھی کئی دفعہ باتیں ہوئی ہیں, کوئی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ باتیں ہوئی ہیں, اور یہ سلسلہ کوئی میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں تو پچھلے 4-5 مہینے سے جاری ہے. آن اینڈ آف میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن بیکاز آئی کی ناٹ کوٹ ہم, تو ظاہری بات ہے میں ان کو ڈسکس نہیں کرتا. اس میں ہماری میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے ہو گیا, پالیٹکس کے حوالے سے ہو گیا, بٹ آئی ہیو نیور کوٹڈ ہم. ٹھیک, شاید میتلا صاحب ہمارے پاس ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ابھی جب آپ کو ایئر پلگ لگ رہا تھا تو منصور بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو نہیں تھا, 2 مہینے پہلے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ چٹ چیٹ تھی, تو واٹ از یور ٹیک؟ چلیں ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ایڈمیشن تو کر لیا کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. ہاں اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. اور دوسرا طلعت صاحب, میں بھی لائک میری تو نیش یہی ہے, اور شروع سے آپ نے اگر دیکھا ہو تو آپ نے بھی ڈان لیک سے انکوائری رپورٹ پر مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے بھی کرٹیسائز کیا تھا کہ لیکس پہ ایک اور لیکس آ گیا, تو وہ بھی میرے کریئر کا ایک بڑا سکوپ تھا جو میں نے کیا. اس پہ آپ نے دیکھا کہ مجھے لیگل نوٹس تک آ گئے ہوئے تھے, اور راؤ تحسین صاحب جو کہ میرے بڑے اچھے دوست تھے اور ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میرا کریئر ختم کر دیا, میں تمہیں لائک انہوں نے قتل کی دھمکی دے دی مجھے 10 لوگوں کے سامنے. اور راؤ تحسین نے مجھے لیگل نوٹس بھیج دیا, پرویز رشید صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے باجوہ صاحب نے نہیں بھیجا, اور اپریل میں فارغ ہو گئے. نہیں باجوہ صاحب بھیج سکتے ہیں تو بھیج لیں, باجوہ صاحب بھیج سکتے ہیں. اچھا میں ذاتی طور پر ویسے آپ کو بتا دوں منصور, آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, مجھے اپنے پروفیشن کے جو رموز ہیں کافی اس سے واقف ہوں. میرا بھی تھیسس یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو وہ ویسے ہی بات نہیں کر رہا ہوتا, وہ چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی بات سامنے ہے. جی آپ کی اجازت سے میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں یہ جو لائک میری منصور صاحب کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی چیز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آن پیپر لے کر آتے ہیں, تو اس کی حیت سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے رموز سے پتہ چل جاتا ہے, اس کی طرز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لیول کا انٹریکشن ہوا ہے, کس طرح کا انٹریکشن ہوا ہے. میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں, میں بہت ساری چیزیں ابھی نہیں منظر عام پہ لا رہا, آن ریکارڈ نہیں لے کر. 2 مہینے پہلے ہوا تھا کیا؟ ہاں 2 مہینے 2 فروری کو ہوا تھا, اور اس کی بھی ریزن سی کچھ کمپلیکیشنز ہو گئیں, چونکہ میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کی پھر اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ اس کا ایک دم سے آفتاب اقبال صاحب والا ہو گیا سلسلہ, تو باجوہ صاحب پہ خاصا پریشر آ گیا. وہ کیا سلسلہ تھا؟ وہ جو آفتاب اقبال صاحب نے ایک ویڈیو لاک کر دیا تھا کہ جی ویڈیوز ہیں اور اس طرح سے, اس کی وجہ سے عمران خان صاحب انہی دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں ان کو ویٹ کروانا پڑے گا. وہ ان کے بڑا اسٹرانگ ان کے فلٹر ہوتے ہیں, لیکن کانٹینٹ پہ آ جائیں. سو کانٹینٹ کے اوپر تو ابھی آپ بھی تو ایڈیٹر ہیں, آپ بھی تو ڈی این رہے ہیں, ایگزیکٹو ڈی این رہے ہیں, آپ کو کانٹینٹ دیکھ کے پتہ نہیں چل رہا. I loved it.
سوری منصور آئی نو میں تھوڑا سا ذرا باؤنڈریز کو ٹچ کر رہا ہوں, لیکن آئی لوڈ اٹ. میرا تو یہ ہے کہ انفارمیشن لینا, ڈاکومنٹ کرنا, یہ ہمارا دھندا ہی یہی ہے. آف کورس اور کتنے پروفیشنل انداز سے ہوا ہے, ایک ایک فکرے میں آپ کو خبریت مل رہی ہے. ابھی وہ اب آرٹیکل میں کنورٹ ہو گیا نیا دور کے اوپر, اس کی کیا ریزن ہے؟ کچھ چیزیں نکل گئی ہیں. از دیٹ کریکٹ منصور یا نہیں؟ لیٹس ہیئر منصور آن دس. The writer is sitting right with you. I think آپ ان سے پوچھیں گے. نہیں آپ نے تو پڑھا نا, مجھے بتائیں تو اس میں سے کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں. مطلب نہیں, اس میں سے دیکھیں نکل گیا. نہیں میری بات سنیے, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, جو یہ لیٹ ہوا نا طلعت صاحب, وہ بھی اسی وجہ سے ہوا. میں چاہ رہا تھا, میں اس آئیڈیالوجی کا قائل ہوں, اس قبیل کا آدمی ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو پبلک ڈومین میں ہونا چاہیے. جو بھی جس بھی لیول کی سینسٹیو انفارمیشن ہے نہیں ہے, ڈیفینیٹلی عوام میسز آر بیٹر جج. تو میرا یہی تھا, اسی وجہ سے میری ایک تو جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں پاکستان کے بڑے, ان کے ساتھ بھی, ان کے چیف ایڈیٹرز مالکان کے ساتھ یہی بحث ہوتی رہی کہ آپ میری چیز کوئی ایڈٹ نہیں کریں گے اور جو بھی اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوں گے آئی ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. تو وہ پھر انہوں نے, نیا دور والوں نے مجھے یہ کنڈیشن کیا کہ طلعت صاحب کے حوالے سے اور حامد میر صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے حوالے سے. میں نے کہا یار وہ میرے بھی دوست ہیں, اور میں چونکہ آتے ہی ذرا نیا دور والوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز میرے والا معاملہ جو ہے ریسٹور کر دے. ہاں آپ کا اور حامد میر صاحب کا. تو میں, آپ دیکھیں آپ بھی استاد ہیں, مطلب ہمیں ہمیشہ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے, اور حامد میر صاحب بھی, ان کو میں نے ہمیشہ سپورٹ بھی کیا ہے, ان سے ہمیشہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ دونوں استاد ہیں, لیکن میں نے بطور جرنلسٹ اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے. لیٹ می گو ٹو منصور with a solid question on content. منصور اب اس بحث کو ہم ذرا چھوڑ دیں اگر کہ کیا کس زاویے سے آپ نے جرنلزم کرنا ہے, ذرا کانٹینٹ پہ آ جائیں. جو معاملات سامنے آئے ہیں, جنرل باجوہ بنیادی طور پر تمام مدعا جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر ڈالتے ہیں, اور یہ اپنے سب آرڈینیٹس پہ ڈالتے ہیں, اور اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف ستھرا کمانڈر جو بالکل فوکسڈ اپنی ڈیوٹیز پر, اس کے اوپر رکھتے ہیں. کہ کیا واقعتاً اس سے ان کا امیج جو ہے وہ ایسا ہی بنتا ہے؟ یور ٹیک آن اٹ. میرے خیال میں طلعت صاحب دس ہیز مور ٹو ڈو ود ون سائڈ آف دا اسٹوری. یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر کون سا شخص ہوگا جو کہے گا کہ ہاں جی میں اس کا قصوروار ہوں اور یہ سب کچھ میں نے کیا. نو بڈی ول ڈو دیٹ. آج اگر جنرل فیض اگر جرنلسٹ سے ملنا شروع کر دیں تو اوبیسلی وہ جو ورژن دیں گے شاید اس میں سب کچھ وہ جنرل باجوہ پہ ڈال دیں یا وہ کسی اور تھرڈ اینٹی کے اوپر ڈال دیں. تو یہ میں نے بھی اس کے اوپر جب میں نے ویلاگس کیے تھے آج سے 3-4 مہینے پہلے 4-5 ویلاگس کیے تھے, تو اس کے اندر بار بار میں نے یہ ریپیٹ کیا تھا دیٹ دس از ہز ورژن. یہ آرڈر آف جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں یہ جنرل باجوہ کا اس کے اوپر ماننا یہ ہے, یہ ان کا ٹیک ہے. اٹس ناٹ نیسسریلی اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. میتلا صاحب بھی بیٹھے ہیں, اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ہی ول آلسو ایگری ود دس کہ ون ہیز ٹو ایگری کہ یہ ان کا ٹیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ہر سٹوری جب ایک جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک ہسٹری جو ہے وہ ایک ملک لکھتا ہے, ایک ہسٹری دوسرا ملک بھی لکھتا ہے کہ کیا ہوا تھا. تو یہاں پہ جو بھی ایونٹس ہیں, عمران خان صاحب کا اپنا ٹیک ہے. عمران خان فار ایگزامپل, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جنرل باجوہ نے روس کے حوالے سے جا کے ایک تقریر کر دی اور یہ بڑا غلط کیا, انہوں نے کس نے اس کو اجازت دی تھی. اس کے اوپر چلے, میں یہ میتلا صاحب نے تو نہیں لکھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جب گیا تھا اور میں نے جا کے وہ تقریر کی تھی تو عمران خان صاحب کی نالج میں ڈال کے کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں تقریر کرنے کے لیے, اور ان کی پوری اجازت لے کے وہ نالج کے اندر اگلے کالمز پہ آئے گا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. چلے وہ آ چکے ہیں نا بہت سی چیزیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ کے اس سٹوری کے اندر بھی کئی چیزیں رپورٹڈ ہیں پہلے سے. ٹھیک, اس میں سے منظور صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ اس میں سے کچھ ایک بھی رپورٹڈ نہیں ہے پہلے سے. اس میں سے جو میں نے, جو میرا آج والا آپ کو پتا شیخ رشید صاحب والی بات, ہاں شیخ رشید والی ہوئی ہے, ہاں شیخ رشید والی وہ ڈیفینیٹلی میں نے کہی. لیکن منظور دیکھیں جو ریئل بریکنگ سٹوری مجھے لگی نا, جس کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ مجھے نوکری دلوائی انہوں نے. میں نے بڑی تلاش کی ویسے وہ نوکری جو مجھے ملی ہے, جو میں نے کی ہے, مجھے ملی نہیں. اچھا تو اس وجہ سے میرے لیے تو بہت بڑی بریکنگ نیوز. اچھا ایک اور بات کر دوں, جی منظور کو ایڈ کر دوں جی, کہ یہ جو میڈیا پرسنز ہیں, میں آپ کو اگر آپ میرے اٹھا کے اس میں ساری ڈیٹیل دیکھیں, میں نے کسی میڈیا پرسن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی, شروع سے نہیں کی ہوئی.
کیونکہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میتلا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ حامد میر صاحب نیا دور میں انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں, آپ نہ بات کریں, نہ کریں. میں نے یہ فلٹر خود اپنے پہ لگایا ہوا تھا کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں نے اس کو کوئی ایسا سورس نہیں بنانا کہ میں اپنے ہی میڈیا فرینڈس کے حوالے سے جو ہے نا اس پلیٹ فارم کو استعمال ہونے دوں اور میں کہوں گا اچھا جی یہ بھی دیکھیں منصور, اس میں آپ نے بات دیکھیں یہ جو ایڈیٹوریل ڈسکریشن اور ججمنٹ ہے, بالکل جو ایڈیٹوریل ڈسکریشن اور ججمنٹ ہے نا, یہ ان باؤنڈز کے اندر ہے جو جرنلزم کو ڈیفائن کرتے ہیں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ لبرلی یو یوز اٹ, ہاؤ کنزرویٹیولی یو یوز اٹ. لیکن میں ذاتی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے حوالے سے جو نا انڈائلوٹیڈ چیزیں باتیں کی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اتنی فل ٹاسیں پھینک رہا ہو تو پھر اتنا مزہ آتا ہے. ایگزیکٹلی, اور انہوں نے خود سے یہ بات کی ہے آپ کے بارے میں بھی, حامد میر صاحب کے بارے میں بھی خود سے بات کی ہے انہوں نے. کافی آپ نے بتایا کہ آپ نے تو ہاں میڈیا پہ میں نے لکھا بھی اس طرح سے. آپ نے پوچھا نہیں کہ طلعت کو کون سی نوکری دی, ویسے میں جاننا چاہتا ہوں. نہیں میں نے نہیں ان سے پوچھا تو صحیح, میں نے بھی پتہ لگے میں نے کیڑی نوکری ملی ہے. بٹ اینی وے, سو ہی آن ہز اون, سو مور ٹو کم فرام یور سائڈ. ہاں ڈیفینیٹلی, یہ تو کچھ بھی وہ آپ نے کیا کہ فواد چودھری یہ ٹویٹ الٹا پڑ جائے گا, وہ کیا ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تو باجوہ کر رہے ہیں نا. ہاں ابھی کر رہے ہیں, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ. باجا بجنے والا, ہاں تھوڑا سا بجے گا ان کا باجا, تھوڑا سا بجے گا باجا, کہ وہ کیسے پارٹی کو چینج کرنے کے لیے وہ منت اللہ کر رہے تھے فواد چودھری صاحب. اور بھی ہے, اور یہ بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ لائک کتنے دیر تک یہ میٹنگ تھی؟ یہ کافی طویل تھی, یہ بھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, اور ایک سے زائد میٹنگز تھی. ہاں ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ تھی, ایک آن دی ریکارڈ تھی. تو میں لائک بینگ پروفیشنل جرنلسٹ میں نے جو آن دی ریکارڈ میٹنگ ہے, اور میں بہت ساری چیزیں ابھی نہیں اس اسٹیج پہ کر رہا جان بوجھ کے, چونکہ میرا ایک اگریمنٹ ہے میرے کلائنٹ کے ساتھ, یہ میرے سورس کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے جس اور میں بہت ساری چیزیں یہ ابھی نہیں ڈسکلوز کر رہا ہوں. منظور ویسے ہمیں جو ہے نا یہ جو انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ آف دا ریکارڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے, بیک گراؤنڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے معلومات استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بہت ہی سیف کھیلنا ہے تو صحافی کو بٹھانے سے پہلے آپ بتا دیں یہ ڈیپ بیک گراؤنڈ پہ ہے. جب تک آپ لفظ ڈیپ نہیں استعمال کریں گے نا, صحافی کسی نہ کسی صورت میں انٹائٹل فیل کرتا ہے اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کے لیے. اور اگر مسلسل نشستیں ہوں, that means Bajwa wants to tell something. Mansoor, let me hear your take and then I come to you. Bajwa wants to say things. Absolutely. دیکھیے میتلا صاحب نے رپورٹ کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اینڈ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ ٹو رپورٹ اٹ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ جو پہلے رپورٹ کیا گیا اور اس کے بعد 24 گھنٹے میں وہ جو چینج ہوا اس پہ ایشو تھا. یہاں پہ آپ obviously آپ ہم سے دونوں سے ہم سے سینئر نہیں, اس میں یہاں پہ صرف اختلاف میرا اس بات کے اوپر تھا کہ اس کو سر بات تو پوری کرنے دینا. ایک منٹ میتلا صاحب, کہ بات اس میں یہ تھی کہ پہلے یہ کہا گیا کہ دس از اے انٹرویو, ایک سوال آتا ہے پھر جواب آتا ہے, پھر سوال آتا ہے پھر جواب آتا ہے. اب اس کی فارم چینج کر دی گئی ہے. There was something that happened yesterday, رات کو کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی فارم چینج ہوئی ہے, یہ فیکٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نیا دور نے اس معاملے کو پک اپ کیا کل شام کو کہ بھئی دس از فیکچولی انکریکٹ, اور اس کے بعد نیا دور کے لوگوں سے آج میری خود بات ہوئی اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میتلا صاحب نے جو ہے یہاں پہ غلطی کی ہے, اور اگر اس کا ثبوت چاہیے ہوگا تو وہ بھی میں دکھا دوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ میتلا صاحب نے غلطی کی. This should not have been presented as an interview. ہاں this could have been. آپ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں, میری کریڈیبلٹی ہے, میری سٹینڈنگ ہے, لوگ مجھے بڑا ہائی ریٹ کرتے ہیں اس نیچ کے حوالے سے. تو یہ بڑا سیریس ایلیگیشنز ہیں جو منصور صاحب لگا رہے ہیں. نیا دور والے یہ کبھی بھی بات نہیں کر سکتے کہ ہم نے کوئی چیز کریکٹ کی. اور میتلا صاحب ثبوت دکھاتا ہوں, آپ بالکل دے دیں, آپ دے دیں, ثبوت دے دیں. آپ نے ان کو کوٹ کیا ہے تو آپ رضا رومی کو ابھی لیجئے, اور یا علی وارسی کو لے لیجئے, اپنے پروڈیوسر کو کہیے. بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی نہیں. میں نے پہلے ان کو جو کانٹینٹ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ سے ایک فیور چاہیے کہ طلعت صاحب کا اور حامد میر صاحب کا ہم اس کو تھوڑا سا مائل کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں, لیکن میری خواہش یہی ہے کہ اس کو ویسے ہی جانے دیں. سنجیدہ بات کریں ویسے, لیکن مجھے ہلکا جملہ آ گیا, مطلب وہ کیا کہیں کہ مائل کیا کریں گے, مجھے آدھی نوکری دلوائی تھی. ہاں اچھا, تو اتنی میں نے پرمیشن دی. اچھا پھر مجھ سے چونکہ مجھے کالز آنی شروع ہو گئی ڈفرینٹ ویب سائٹ سے کہ ہم آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ چھاپنا چاہ رہے ہیں,
تو مجھے پھر وحید مراد ہیں وہ 24 والے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان کو بھی کہا کہ میں نے کہا میری تو 2 مہینوں سے اسی لیے پڑا ہوا ہے کہ ان ایڈیٹڈ جائے گا، تو آپ کا چونکہ میری اب کمٹمنٹ ہو گئی ہوئی ہے رضا رومی نیا دور کے ساتھ، تو میں ان کی پرمیشن سے آپ کو دے سکتا ہوں، اب ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں. تو میں نے then I have spoken to رضا رومی then اور then I sought permission from him، اور پھر اس کے بعد میں نے وحید مراد کو دیا اور وحید نے اس کو ایز اٹ از لگا دیا جو میرا اوریجنل کانٹینٹ تھا. کوئی چیز نہیں میں I'll quit media industry اگر ایسا کچھ ہوا. نہیں ہم نے کمال ہو گیا، اتنا سنجیدہ نہ ہوا کریں. نو جرنلسٹ should do his or her last story but towards the very end منصور. اور ابھی sorry to interrupt، ابھی جو چیزیں آئیں گی نا اس سے لائک ویسے تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو لائک کانٹینٹ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ویراسٹی کیا ہے. آپ خود بھی ایک ایڈیٹر ہیں، بڑے جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو خود سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اور جو کمنگ ڈیز میں چیزیں آ رہی ہیں وہ لائک وہ تو بہت ایکسکلوسیو ہیں، بڑی بس اتنا ہی ٹیزر دے، اتنا سا ٹیزر نہ دے، پھر ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ. میں نے آنا ضرور ہے دوبارہ بھی آپ کے، میں آپ کو 40 منٹس کروں، بس زبردست ہو گیا. بس طلعت صاحب اس میں ایک انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا میتلا صاحب نے کہ وہ شہزاد اکبر کی ویڈیو ہے جو ایک ریکارڈ ہوئی ہے وہ بھی آ چکا ہوا ہے، وہ بھی پہلے رپورٹڈ ہے. یہ بھی میرے خیال میں آنے والے اپنے آرٹیکلز میں اس کو بھی لکھیں گے، اس کے بارے میں یہ رپورٹڈ ہے. ہاں ہو سکتا ہے منصور صاحب آپ نے آج میرا کام دیکھا ہے نا، آج اس سے بھی بہترین چیزیں ہوئی ہیں. نہیں میں دیکھیں جی، میں I absolutely loved your interview. Best of luck to you. اور منصور I absolutely loved the fact کہ آپ جرنلزم کے بارے میں انہی پیرامیٹرز کے اندر ایک اور پرسپیکٹیو دے رہے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر کافی سارے ویلاگز کیے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں سارے بولیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہسٹری ریکارڈ کریں تاکہ جب یہ بولیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ تھے کون اور ہیں کون. اس کے ساتھ ہم یہ حصہ یہ قصہ ختم نہیں کریں گے. وہ جب آپ اگلے آئیں گے تو ہماری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وی ول برنگ یو ہیئر اینڈ ڈسکس ایوری تھنگ. اسٹے ٹیون فار ٹرینڈنگ. ناظرین، زلزلہ جو ہے اب ٹرینڈ کر رہا ہے، جو بتایا گیا کہ اس کی شدت جو ہے وہ 7.7 تھی. ٹرینڈ کرنا بنتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. صدیق جان کو رہا کرو، اس کے اوپر 3 لاکھ کے قریب ٹویٹ ہو چکے ہیں. ظاہر پی ٹی آئی اس کو چلا رہا ہے. جو ان کے خلاف مقدمہ بنا، جس بنیاد پر بنا، وہ زیر بحث نہیں ہے. جماعت اسلامی روڈ میپ فار کے پی، جماعت اسلامی نے آج خیبر پختونخوا کے اندر اپنا روڈ میپ باقاعدہ جاری کیا. پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے. اس میں بتایا کہ جماعت اسلامی کیا کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے ڈیولپمنٹ ایجنڈے کے ساتھ کمٹ کیا اور باقاعدہ سائن ڈاکومنٹ ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے. ٹرک والے پکڑے گئے، جو پرویز رائی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کا جو ویڈیو بیان سامنے آیا، اس کے اوپر بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح جوڈیشری مینیج ہوتی ہے. جو ٹویٹس ہیں ان کے اندر سے میں آپ کے سامنے 2 ٹویٹس رکھنا چاہوں گا. خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کی کورٹ کے اندر اپیرنس کے اوپر طنز کیا کہ جناب عمران نیازی خوف کے بت توڑتے ہوئے ایسا بزدل نہ دیکھا نہ سنا. اور بات ویسے یہ ہے کہ عمران خان سب کو کہتے ہیں کہ موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ چڑھ جاؤ، آپ چلے جاؤ، اور خود ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے تیر کی بارش ہو رہی ہے ان کے اوپر. تو یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے. اقرار الحسن سید نے کہا کہ تاخیر سے ٹویٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ہانسا نہیں رک رہا. محمد خان بھٹی کی ویڈیو کو اپنے والوں خفیہ ریکارڈنگ دکھانے کی کوشش کی گئی، اور خفیہ ریکارڈنگ کا کام مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. ایسی بھونڈی بے تکی صاف پکڑی جانے والی خفیہ ریکارڈنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کے اوپر کسی نے جواب دیا، او بھائی عقل مند، 2 شادیوں والے. تو یہ ذاتی معاملات پتہ نہیں کیوں بیچ میں لے آتے ہیں. اچھی ویڈیو ہے، خفیہ ویڈیو نہیں. فرق پتہ ہے